میرا نام جویریہ ہے۔ میرے والد کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اسی لیے میں اپنے سامنے کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی۔ مجھے غریبوں سے نفرت تھی۔ میں انہیں دیکھ کر اکتاہٹ محسوس کرتی تھی اور ہمیشہ ان سے دور رہتی تھی۔ پیسوں کے غرور نے مجھے اندھا بنا دیا تھا۔ مجھے خود پر اتنا غرور تھا کہ میں غریب لوگوں کو بہت کمزور سمجھتی تھی اور خود کو بہت طاقتور سمجھتی تھی۔ کبھی کبھار ہماری زندگی میں ایسے حادثے بھی ہوتے ہیں جو زندگی کا مطلب ہی بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ میری والدہ پریشان ہو رہی ہوں گی، اسی لیے میں شارٹ کٹ کے راستے سے گھر جاتی ہوں۔ میں یہ پروگرام بناتے ہوئے گاڑی کو دوسرے راستے پر موڑ چکی تھی۔ اچانک تھوڑی دور جا کر میری گاڑی کو ایک جھٹکا لگا اور وہ بند ہو گئی۔ میں گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن مجھے گاڑی سٹارٹ نہ ہونے پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ صحیح چلتے چلتے نہ جانے گاڑی کو کیا ہو گیا۔ باہر نکل کر دیکھا تو گاڑی سے دھواں نکل رہا تھا۔ مجھے اس وقت بہت غصہ آ رہا تھا۔ شاید میں ڈرائیور کو اپنے ساتھ لے آتی۔ مجھے گاڑی بھی ٹھیک نہیں کرنی آتی تھی، تو اب میں کیا کروں؟ یہ سوچتے سوچتے اچانک کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ رات کے وقت اور سنسان راستے پر میں اکیلی وہاں پر کھڑی تھی۔ اوپر سے کسی انجان کا ہاتھ خود پر محسوس کر کے مجھے بہت ڈر لگا۔ میں ہمت کر کے پیچھے کی طرف پلٹنے لگی۔ میرے سامنے ایک عجیب سی شکل والا آدمی کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی۔ میں اس آدمی کے پاس سے ہٹنے لگی اور خود کو اس سے دور کرنے لگی۔ اس آدمی نے بہت پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ مجھے بہت گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت پہلے سے ہی میں بہت پریشان تھی۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ یہاں کیوں کھڑے ہو اور مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ میرے سوال پر اس نے روتے ہوئے کہا، میڈم میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کھایا، کچھ پیسے دے دو اور میری مدد کر دو۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے اور اپنا کام کرو، مگر وہ ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میڈم میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، میرے بچوں کو کھانے کی ضرورت ہے ورنہ وہ بھوکے مر جائیں گے، مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو، میں اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر جانا چاہتا ہوں۔ مجھے اور غصہ آنے لگا۔ تم کتنے ہٹے کٹے، خود کام کر کے بھی تو پیسے کما سکتے ہو، ایسے بھیک مانگ کر کب تک اپنا گزارا کرتے رہو گے؟ میری بات سن کر وہ بھیکاری کہنے لگا، اے میڈم جی، اگر آپ کو میری مدد نہیں کرنی تو مت کرو، آج تم میری پریشانی نہیں سمجھ رہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم بھی کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گی، تب تمہیں احساس ہوگا۔ میں تو اس آدمی کے بدلتے تیور دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ کیسے مجھ سے پیسے مانگنے کے لیے رو رہا تھا اور پھر مجھے برا بھلا کہنے لگا، مجھے بد دعائیں دینے لگا۔ مجھے کوستے ہوئے وہ سیدھا چلتا ہوا نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ میں تو اسی کو غور سے دیکھ رہی تھی اور اس کی کہی ہوئی باتوں پر پریشان ہو گئی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے اس بھکاری نے مجھے نہ جانے کیا کیا کہہ دیا تھا۔ میں نے اسے کوئی غلط بات تو نہیں کی تھی، آخر وہ کب تک ایسے بھیک مانگتا رہے گا؟ اف، میں بھی نہ جانے کس پریشانی میں پھنس گئی تھی۔ میں کار کے اندر جا کر بیٹھ گئی اور گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے ہی میں نے گاڑی سٹارٹ کی میری گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ تھوڑی ہی دور تک میری گاڑی چلی تھی کہ اتنی ہی دیر میں میری کار کے سامنے ایک اور کار آ گئی۔ اس نے فوراً ہی بریک لگا لیے۔ اچھا ہوا بریک لگا لی ورنہ بہت بڑا حادثہ ہو جاتا، اور میں حیران پریشان گاڑی کے ہی اندر بیٹھ رہی۔ آج میرے ساتھ نہ جانے کون کون سے حادثے ہونے لگے تھے۔ مجھے یہاں پر کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی سامنے والی کار کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک آدمی باہر نکلا۔ میں تو اسے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میں نے دیکھا وہ میری طرف ہی آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ریورس گیئر لگایا اور گاڑی دوسری سمت بھگا دی۔ نہ جانے وہ کون تھا، شاید وہ بھی کوئی ڈاکو ہی تھا، لیکن جیسے ہی میں نے مڑ کر دیکھا تو میری جان بچ گئی تھی۔ وہ انسان اسی جگہ پر کھڑا ہو کر میری گاڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ اگر اس آدمی کے ارادے ٹھیک نہیں تھے تو وہاں پر ہی کیوں رک گیا تھا؟ آخر اس نے میرا پیچھا کیوں نہیں کیا؟ لیکن میں نے اس بات کو نظر انداز کیا اور اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ آئی۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ آئندہ میں کبھی اس راستے پر نہیں آؤں گی۔ میں ہانپتی کانپتی گھر میں داخل ہوئی۔ میں پسینے سے شرابور تھی اور بہت تھکی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ میری ماں اور میرا چھوٹا بھائی مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے اور میرے ساتھ ہوئے واقعے کی وجہ سے پریشان ہونے لگے۔ میں نے یہ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، بس یہی کہا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا۔ ماں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور مجھے ڈانٹنے لگی کہ آگے سے کبھی خود گاڑی نہیں چلاؤ گی، یا تو ڈرائیور کو ساتھ لے جاؤ گی یا گھر سے کسی کو لے جاؤ گی، ورنہ تمہیں اکیلے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ماں کو پریشان دیکھ کر بولی کہ ٹھیک ہے،
अब मैं कभी अकेले नहीं जाऊंगी। फिर मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। ताज़ा होने के बाद मैं अपने बेड पर लेट गई। लेटते ही मुझे सारी बातें याद आने लगी और मेरे सामने उस भिखारी का चेहरा घूमने लगा। मैं ना चाहते हुए भी ये सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर ये सब कुछ क्या था। मुझे लगा शायद मैं इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। अगले दिन जब मैं उठी तो हमारे घर में एक नया लड़का आया हुआ था। मैंने माँ से पूछा कि ये नया लड़का कौन है, क्या आपने कोई नया नौकर रख लिया है? माँ ने कहा, ये लड़का घर के कामों के लिए नहीं है, बल्कि इमरजेंसी में अगर कोई भी काम होता है तो तुम इससे ही करवाना। ये लड़का हमने तुम्हारे काम के लिए रखा है। जब मैं नाश्ता करने के लिए गई तो मुझे पता चला कि मेरे वालिद शहर से बाहर किसी काम के लिए गए हैं। नाश्ता करते वक्त माँ ने मुझे एक बात बताई। मेरा छोटा भाई स्कूल गया हुआ था। माँ और मैं नाश्ता करते हुए बातें कर रहे थे। माँ ने कहा, ये लड़का हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे घर से बाहर जाने में मदद करेगा। मैंने इसको अपना बॉडीगार्ड बना लिया है। ये सुनकर मैंने माँ की तरफ हैरानी से देखा और कहा, माँ, मगर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। माँ ने मुझसे कहा कि आजकल के हालात ठीक नहीं है और तुम यूनिवर्सिटी के लिए रात तक घर आती हो। मुझे तुम्हारी हमेशा फिक्र लगी रहती है और सच पूछो तो इसको मैंने खास तुम्हारे लिए ही यहाँ पर रखा है। मेरी माँ मेरे लिए बहुत परेशान रहती थी। मैंने माँ से कहा कि आप परेशान मत हो, आपकी बेटी अपनी हिफाजत खुद कर सकती है। मगर माँ तो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी और कहने लगी कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। अब से ये तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हें साथ ही घर लाएगा। माँ की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। तैयार होकर मैं यूनिवर्सिटी के जाने के लिए निकली थी कि अचानक माँ की आवाज आई। उन्होंने इस लड़के को हुक्म दिया कि बेटा जाओ, मैडम के साथ चले जाओ। वो लड़का माँ का हुक्म सुनते ही जबरदस्ती मेरी गाड़ी में सवार हो गया। सारे रास्ते मुझे उलझन होती रही। मैंने 3 साल से अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। मेरे वालिद ने मुझे यूनिवर्सिटी जाने के लिए गाड़ी दे रखी थी और मैं हर जगह अकेले जाने की आदी थी। आज इस लड़के की वजह से मुझे एक अजीब सी उलझन हो रही थी। लेकिन ये लड़का भी बहुत ही बदतमीज था। कोई और होता तो माँ की बातें सुनने के बाद कभी भी मेरे साथ ना आता। आज तो रास्ता भी काफी लंबा लग रहा था। जैसे तैसे मैं यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई। गाड़ी की चाबी मैंने उसको देकर जल्दी से यूनिवर्सिटी के अंदर चली गई। मेरी फ्रेंड अगर इस देहाती को मेरे साथ देख लेती तो मेरा बहुत मजाक बनाती। मेरी यूनिवर्सिटी में सब हाई क्लास के लोग पढ़ते थे। थोड़ी दूर चलने के बाद जब मैंने पलट कर देखा तो वो लड़का जा चुका था। मैं यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी पढ़ाई करने में मसरूफ हो गई। मैं काम में इतनी मसरूफ हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि बाहर का मौसम खराब हो गया। जब मैं माँ की कॉल आई तब मुझे इस बारे में पता चला। माँ ने कहा, वक्त ज्यादा हो गया है और वो लड़का माजू यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा हुआ मेरे इंतजार कर रहा है। माँ से तो मैंने कुछ नहीं कहा और अपना बैग उठाकर बाहर चली गई। माँ ने मुझे बताया था कि वहीं पर मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने देखा वो कार के पास सर झुकाए खड़ा था। मुझे आते हुए देखकर जल्दी से उसने कार का दरवाजा खोला। मैंने उससे कहा, ये गाड़ी मेरी है और माँ ने तुम्हें मेरे सर पर जबरदस्ती डाल दिया है। तुम मेरे ड्राइवर बनने की कोशिश मत करो। मेरी बातें वो चुपचाप सुनता रहा। इससे मुझे कुछ भी नहीं कहा और मैं खुद ही चलते हुए गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी चलाने लगी। मैं जानती थी ये गरीब खानदान से ताल्लुक रखता है और गरीब लोगों को तो सिर्फ पैसे ही से मतलब होता है। इन्हें इज्जत या बेइज्जती इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों के लिए इज्जत ज्यादा मायने नहीं रखती। तभी तो काम करने के साथ साथ अपने मालिक की 1000 बातें भी सुन लेते हैं और कुछ कहते तक नहीं। मगर मैं तो ऐसी नहीं थी। माजू के होते हुए मैं खुद को कैद में महसूस कर रही थी। मैंने सोच लिया था कि घर जाते ही मैं वालिद से कहूंगी कि माजू को मेरे सर से हटा दे। आखिर कुछ ऐसा भी नहीं हो रहा जिसकी वजह से मुझे कोई बॉडीगार्ड की जरूरत पड़े। घर जाते ही मैं नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। नौकरानी जब मुझे बुलाने आई तो मैं उसे कहने पर अपनी माँ के कमरे में चली गई। माँ और मेरा छोटा भाई आपस में बातें कर रहे थे। मुझे आता देखकर वो दोनों खामोश हो गए। मैंने पूछा कि क्या बात है, आप दोनों मुझे देखकर ऐसे चुप क्यों हो गए? मेरी बात सुनकर मेरे छोटे भाई ने जवाब दिया, अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा बॉडीगार्ड कैसा है? इसके बारे में सुनते हैं मेरे चेहरे के तासुरात फौरन से बदल गए। मेरे चेहरे के तासुरात देखते ही मेरे छोटे भाई मजाक बनाते हुए अंदाज में मेरे ऊपर हंस रहा था। मगर मैंने कहा, मुझे गरीब लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत है। ये गरीब लोग हम जैसे अमीर लोगों का फायदा उठाते हैं। न जाने मेरी मम्मी को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही थी। मेरी मम्मी में बहुत पुराने ख्यालात वाली औरत थी। मैं सोचती थी कि वो तो कभी भी चालाक लोगों की चालाकी को नहीं समझती। जैसे ही मेरे वालिद घर आएंगे
ان کے آتے ہی میں اس لڑکے کا کوئی بندوبست کرواتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ماجو گھر میں بھی بہت زیادہ برا لگ رہا تھا۔ میرا دل تو کر رہا تھا کہ میں اس کو ابھی اور اسی وقت اپنے گھر سے نکال دوں، حالانکہ میرے گھر میں اس سے پہلے بھی کئی نوکر کام کیا کرتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس نوکر سے اور بھی زیادہ چڑ ہو رہی تھی۔ اور نوکروں کو دیکھ کر تو مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ماجو پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ یہی سب سوچ سوچ کر میرا دماغ خراب ہوئے جا رہا تھا۔ میرے امتحانات قریب آ رہے تھے۔ میں اپنے امتحانات کی تیاری کرنے کے بجائے اس گھر کے نوکر پر توجہ دے رہی تھی۔ گھر میں رہ کر پڑھائی کرنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی ایک دوست کے گھر جا کر پڑھائی کر لیتی ہوں۔ میں نے اپنے کمرے سے کتابیں اٹھائیں اور سیڑھیاں اتر کر میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں ممی کو بتا دوں کہ میں اپنی فرینڈ کے گھر پڑھائی کرنے جا رہی ہوں۔ میں جیسے ہی ممی کے کمرے کی طرف گئی تو ممی کے بولنے کی آواز مجھے آ رہی تھی، اور ممی کی بات سننے کے لیے میں جہاں کھڑی تھی وہاں رک گئی۔ ممی ماجو سے کہہ رہی تھی کہ ماجو تم ہمیشہ میری بیٹی کے ساتھ رہا کرو، وہ جہاں بھی جائے تم اس کا پیچھا کیا کرو، وہ کس سے ملتی ہے، کس کے پاس جاتی ہے، ہر بات مجھے بتا دینا۔ تمہیں اسی کام کے پیسے دیے جاتے ہیں، اور ہاں اگر تم نے اپنا کام ایمانداری سے کیا تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گی، لیکن میری بیٹی کو تم سے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ تم کوئی بھی ایسی ویسی حرکت مت کرنا ورنہ انجام تمہاری سوچ سے بھی زیادہ برا ہو سکتا ہے۔ اب تم جا سکتے ہو اور جا کر اپنا کام دیکھو۔ میں جا کر سائڈ کی دیوار پر چھپ گئی تھی۔ آخر میں کھڑی ہوئی سوچ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا تھا، ممی ایسا کیوں کہہ رہی تھی، نہ جانے ممی مجھ پر کیوں نظر رکھ رہی تھی، اور اس لڑکے کو میرے لیے کام پر کیوں رکھا گیا تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے اپنی ممی سے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ اپنی دوست کے گھر چلی گئی۔ دوست کے گھر جانے کے بعد مجھ سے پڑھائی نہیں ہو رہی تھی، بس میرے دماغ میں ممی کی کہی ہوئی باتیں بار بار گھوم رہی تھی۔ ممی کو نہ جانے مجھ پر کس بات کا شک تھا کہ وہ مجھ پر اتنے پہرے لگا رہی تھی۔ میں گھر جاتے ہی ممی سے بات کروں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ وہ کیسے مجھ پر شک کر سکتی ہے۔ میں نے گھر جا کر ممی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر جیسے ہی میں گھر پہنچی تو سامنے پاپا کو بیٹھا ہوا دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں اپنے پاپا سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اسی لیے اپنے پاپا کو گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہو گئی اور جا کر ان کے گلے سے لگ گئی۔ پاپا سے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے کے بعد پاپا نے مجھے بہت سارے تحفے دیے جو وہ میرے لیے لے کر آئے تھے۔ میرے چھوٹے بھائی کے لیے بھی کافی سارے تحفے لے کر آئے تھے۔ اس بات کو تو میں بھول ہی گئی تھی جو ممی سے پوچھنے والی تھی۔ پاپا نے جب ماجو کو ہمارے گھر میں دیکھا تو وہ ممی سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ نیا لڑکا کون ہے۔ ممی نے اس لڑکے کو آواز دے کر پاس بلایا اور کہنے لگی آج کل آس پڑوس میں بہت وارداتیں ہو رہی ہیں، اسی لیے ہی اس کو میں نے حفاظت کے لیے رکھا ہے۔ یہ بیچارہ غریب ہے، اچھا ہوا آپ نے اس کو دیکھ لیا، میں تو اس کو آپ سے ملوانا ہی بھول گئی تھی۔ پاپا نے کہا اچھا کیا، گھر کے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، گھر میں تو جتنے نوکر ہو کم ہے۔ میں نے پاپا کو بتایا کہ یہ میرے ساتھ یونیورسٹی بھی جاتا ہے، ممی نے اس کو میرا پرسنل باڈی گارڈ بنا دیا ہے۔ ممی کو شاید یہ نہیں پتا تھا کہ میں پاپا کو اس کے بارے میں بتا سکتی ہوں، تو ممی گھبرانے لگی اور پاپا سے کہنے لگی نہیں، میں نے اس کو اس لیے جویریہ کے ساتھ بھیجا تھا کہ آج کل کا ماحول بہت زیادہ خراب چل رہا ہے، ہماری بیٹی اکیلی جاتی ہے اور اکیلی ہی آتی ہے، اس کے ساتھ کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے، بس اسی لیے۔ پاپا کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، رکھ لیا تو رکھ لیا، مگر مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، وہ کوئی ایسا ویسا کام نہیں کرے گی جس کی وجہ سے ہمارا سر نیچا ہو، مجھے اپنی بیٹی پر بہت زیادہ بھروسہ ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے اپنے پاپا کی طرف دیکھا جو کہ مجھ پر بہت زیادہ بھروسہ کر رہے تھے۔ ویسے بھی مجھے اس ٹائم اپنے پاپا کی محبت اور بھروسے کی ضرورت تھی، اور وہ مجھے مل گیا تھا، اور اب ممی اس لڑکے کے کہنے پر مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پاپا نے جو بھی کہا تھا وہ سن کر میرے دماغ کی ساری پریشانی کم ہو گئی تھی۔ اگلے دن میں خاموشی سے اس لڑکے کے ساتھ یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میں اس لڑکے سے جتنا بھی دور جانے کی کوشش کروں، ممی اتنا ہی اس لڑکے کو میرے پیچھے لگائیں گی۔ ویسے بھی اب مجھے کسی بات کا بھی ڈر نہیں تھا، یہ کہ اس کے گھر والے بھی میرے اوپر نظر نہیں رکھ سکتے تھے۔ وہ دن بہت اچھا تھا۔ اچانک مجھے ایک کام سے کچھ کتابیں لینے کے لیے دوسری یونیورسٹی کی لائبریری جانا پڑ گیا۔ گھر جانے میں مجھے کافی دیر ہو گئی تھی اور شہر میں پتہ نہیں کیوں ہڑتال ہو گئی تھی۔ میں تو بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، سوچا کہ گھر پر فون کر کے بتا دوں کہ مجھے دیر ہو جائے گی، مگر فون تو یونیورسٹی میں ہی رہ گیا تھا۔ بہت زیادہ پریشانی ہو گئی تھی۔ میں اور سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا پھیلنے لگا تھا، کیونکہ آج کل تو 5 بجے ہی اندھیرا پھیل جاتا تھا۔ دن چھوٹے ہو گئے تھے، مجھے ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔
اچانک ایک گاڑی میری طرف آئی اور میرے سامنے آ کر رک گئی۔ اگر بریک نہیں لگتا تو میری جان بھی جا سکتی تھی۔ میرا دل تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں اس گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گاڑی مجھے کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ تبھی گاڑی سے ایک لڑکا اترا اور اسے دیکھ کر میں غصے میں آ گئی، اسے کہنے لگی، تمہاری اتنی ہمت کہ تم میری ہی گاڑی مجھ پر چڑھانے والے تھے؟ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ ماجو تھا۔ میں نے اسے کہا، تم آخر خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تو وہ کہنے لگا، جی مجھے صاحب جی نے آپ کو لینے کے لیے ہی بھیجا ہے۔ یہ سن کر میں چپ کر گئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی، مگر اسی وقت ایک میلا کچیلا آدمی آیا اور اسے میرے سر پر پستول مار کر مجھ پہ بے ہوش کر دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں بند ہوئی تھی۔ میرے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جو شکل سے ہی بھیک مانگنے والی لگ رہی تھی۔ اسے مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر کہا، میں تیرے ہوش میں آنے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میرے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہے تھے۔ میں سب کچھ سن رہی تھی اور دیکھ بھی رہی تھی کہ آخر میں کہاں آ کر پھنس گئی ہوں، آخر میں یہاں پر کیسے آئی اور میرا یہاں پر کیا کام ہے۔ اتنے سارے سوال میرے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو نکل رہے تھے۔ جو عورت میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم مجھے دیکھ کر حیران کیوں ہو رہی ہو؟ ضرور تمہارے دماغ میں یہی خیال آ رہا ہوگا کہ تمہیں یہاں پر کون لے کر آیا۔ میں روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور سر ہلا دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، تجھے تیرے گھر کا نوکر یہاں لایا ہے اور اب ہم تمہارے باپ سے بہت سارا پیسہ مانگیں گے اور جب ہمیں پیسہ مل جائے گا ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اس کی باتیں سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے، میرے پسینے چھوٹ گئے۔ مجھے یاد آیا تھا کہ آخری بار میں ماجو کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ مجھے اپنی ماں پر شدید غصہ آنے لگا جو بنا تحقیق کے اس ماجو کو گاؤں سے لے کر آ گئی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے کرسی سے باندھ رکھا تھا اور مسلسل میرے پاپا کو فون لگا رہے تھے اور بار بار رقم کا تقاضا کر رہے تھے۔ میں نے اس عورت سے پانی کا گلاس مانگا، پانی لے کر آئی تو اس نے میرا ایک ہاتھ کھول دیا۔ میں نے کہا، فکر نہ کرو، بھاگوں گی نہیں۔ میں پانی پینے لگی تو وہ عورت پھر سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میرا پلان کام کر چکا تھا۔ میرے ہاتھ پر ایپل کی گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے پاپا کو لوکیشن سینڈ کر دی اور سکون سے بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد باہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن بجنے لگے۔ ان لوگوں کے چہروں پر اب ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ وہ حیران پریشان تھے کہ میرا موبائل تو ان لوگوں کے پاس تھا، انہوں نے لے لیا تھا، پھر پولیس اتنی جلدی کیسے پہنچ گئی؟ کیونکہ وہ لوگ بار بار لوکیشن تبدیل کر کے پولیس کو کال کر رہے تھے۔ اچانک سے پولیس والے تیزی سے بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ پیچھے پیچھے میرے پاپا بھی چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے جلدی سے مجھے گلے لگایا اور ماجو اور اس کا گینگ گرفتار ہو چکا تھا۔ پھر میرے پاپا بتانے لگے کہ مجھے تو پہلے دن سے ہی یہ لڑکا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ پروفیشنل گینگ تھا جس میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ ان لوگوں نے گاؤں میں پناہ لے رکھی تھی۔ جب واردات کرتے تو پھر کچھ مہینوں کے لیے گاؤں جا کر چھپ جاتے تھے اور کوئی ان پر شک بھی نہیں کرتا تھا۔ پولیس والے میری حاضر دماغی پر مجھے شاباش دینے لگے، مگر میں بالکل خاموش تھی۔ شاید اس فقیر سے زیادتی اللہ کو پسند نہیں آئی تھی، مگر شکر خدا کا کہ میں بال بچ گئی تھی۔